جب اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو جھکنے کا آدم کے سامنے، اور ابلیس کو بھی بہرحال وہ حکم تھا. اب یہاں ایک غلط فہمی امت میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس جو ہے یہ پہلا فرشتہ تھا، لوگ سمجھتے ہیں، اور پہلے آسمان میں پتہ نہیں کتنے ہزار سال عبادت کیا، دوسرے آسمان میں کتنے ہزار سال عبادت کیا، ادھر سے ادھر جھولا لیتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیتا، ادھر سے ادھر جھولا لیتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیتا. ایک دن جل گیا، آدم سے جل گیا تو پھر بغاوت کر دی، مخالفت کی، فرشتوں کی گینگ لے کے نکل گیا وہاں سے. جبکہ فرشتوں کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے. اللہ رب العزت سورہ ممتحنہ میں فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہ ہے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، ان کی چوائس نہیں ہے کچھ بھی، سوچتے نہیں وہ ایسا یا ویسا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ابلیس کو فرشتہ سمجھ، جبکہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. واضح آیت ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھکو آدم کے سامنے، تو تمام کے تمام جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کیا، نافرمانی کیا. تو اس آیت نے وضاحت کر دی. یہ آیت آنے کے بعد بھی پھر کوئی اختلاف کرے کہ یہ فرشتہ تھا یا جن تھا، تو بہت بری بات ہے، کہ تو اللہ نے یہاں وضاحت کر دی وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم کو ٹالا، انکار کیا، فاسق تھا. تو یہ غلط فہمی کا بہرحال ازالہ ہو گیا. تو ان کی دشمنی ہم سے جو ہے ابد سے ہے، شروع سے ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہیں گی. بہرحال شروع سے ان کی ہماری جو ہے دشمنی ہے. اب اللہ رب العزت نے جب جھکنے کا حکم دیا تو نہیں جھکا اور کہا انا خیر، میں اچھا ہوں آدم سے. اس لیے میں اچھا ہوں آدم سے کیوں کہا؟ مفسرین لکھتے ہیں وہ اس لیے کہا کہ آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو اس نے کہا میں خیر ہوں، جبکہ مٹی کہیں سے پھینکو نیچے کی طرف چلے جاتی ہے. جبکہ اس کا یہ بولنا میں خیر ہوں یہ بھی غلط تھا عقلی اعتبار سے بھی. آگ سے جب تک اس کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے کوئی فائدہ نہیں ہے. آگ کو جب تک کنٹرول میں نہ رکھا جائے کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی دیتی ہے صرف. جبکہ مٹی کہیں بھی وہ فائدہ مند ہی ہے، کچھ دانہ گرا تو اگ جاتا ہے، کوئی بیج گرا تو جھاڑ لگ جاتا ہے، فائدہ مند ہی ہے. پانی رہا تو تھم جاتا ہے، فائدہ ہی ہے. تو اس کا یہ دلیل بھی عقلی بیکار تھی. تو کہا میں خیر ہوں اس سے، آدم سے جو تو نے پیدا کیا. بہرحال اب یہ دشمنی ان کی ہماری شروع سے ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ جہاں یہ جائیں گا ابلیس، یہ ہم تمام کو لے جائیں. تو ابلیس یہ بابائے جن ہے، جنوں کا باپ ہے. جس طرح سے آدم بابائے انسانیت ہے، ہم سب کے باپ ہے، اسی طرح ابلیس یہ جنوں کا باپ ہے. اور جس طرح آدم کی نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، ابلیس کی نسل میں بھی مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں. یاد رکھیے، فرق اتنا ہے کہ ہمارے باپ ایمان والے تھے جس سے ہماری نسل چلی، اور جنوں کی نسل چلی ان کا باپ کافر تھا پہلا. بعد والوں نے بہرحال ایمان لایا. خود رسول اللہ پر کہیں جنہوں نے ایمان لایا اس کا تذکرہ سورہ جن میں گزرا ہے. بہرحال اب ان کے غذائیات کے تعلق سے